बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने फजलुर रहमान से भी माफ़ी मांग ली है और इसकी जद्दोजहद अब हुकूमत में वापसी नहीं बल्कि अपनी जान बचाना, और ये एक बड़ी दास्तानी इबरत है। और फिर नाज़रीन, बीबीसी को जो इसने इंटरव्यू दिया उसमें जो इसने हमाकतें की उस पर इसे इसके करीबी, जो अब चंद एक करीबी इसके साथ रह गए हैं, जो फ़ोन पर राब्ते में हैं, उन्होंने इसे डांट पिलाई है। यानी मतलब अल्फाज तो डांट के नहीं थे, लेकिन जो उसका मफहूम था, और कहा कि ये तुमने क्या इंटरव्यू दे दिया है, पूरी दुनिया में भद उड़ रही है, पाकिस्तान में तो उड़नी थी लेकिन पूरी दुनिया में इसकी भद उड़ रही है। तुम ये किसी तरीके से बीबीसी के साथ बात करके इस इंटरव्यू का उर्दू तर्जमा रखवाओ। लेकिन वो तर्जमा रखवाने में कामयाब नहीं हो सका, और इस इंटरव्यू की कुछ बातें मैं आपको 2-3 सवाल सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ARY को या बोल टीवी को इंटरव्यू देने और बीबीसी से बात करने में क्या फ़र्क है। तीसरा जो हमारा अहम पॉइंट है वो ये है कि बुज़दार किन शर्तों पर बचा है। बचना इसने नहीं था, लेकिन इसने पिछले एक हफ़्ते में इसके कुछ राब्ते थे, और इन राब्तों के नतीजे में इसने बुशरा बीबी और वो तलम्बे वाला मौलवी और फर्रा गुज्जर, वो क्या नाम था, फर्रा गोगी और आसन गुज्जर, इसके सारे नेटवर्क की कुछ ऐसी तफसीलात आला हुकाम को बताई हैं। आला हुकाम से मुराद आप समझते हैं जो शायद इनके पास पहले नहीं थी। हालांकि उनके पास इस नेटवर्क के बारे में बहुत सी रिपोर्टें हैं और बड़ी ख़तरनाक रिपोर्टें हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुछ मज़ीद राज ऐसे खोल दिए, कुछ ऐसी बातें बता दी जो इनके दरमियान हुई थी। तीसरा ये है कि पेजा डकैत रिहा हुआ ज़मानत पर और फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन इस दौरान अदलिया के चेहरे से मज़ीद नकाब उतर गया और पंजाब गवर्नमेंट को एक बयान जारी करना पड़ा कि ये जो मजिस्ट्रेट है जिसने परवेज़ इलाही को रिहा किया है, दरअसल ये एक यूथिया है। और सिर्फ एक जज यूथिया नहीं, बल्कि आपने इससे पहले भी 2 दिनों के दौरान पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 अहकामात को सुना जिसने अदलिया की भी भद उड़ाई और उसका हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे अहम मौज़ूआत हैं। तो इसमें पहले हम इसकी ज़िक्र करते हैं कि कल जो इसने तकरीर की वकला के साथ, उसके बाद खिताब किया यूट्यूब पर, उसमें एक फ़िक्रा नज़रअंदाज हो गया हर तरफ से। उसमें जब इसने ये कहा कि मैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों से कहता हूं कि मैं 27 साल से एस्टेब्लिशमेंट को जानता हूं कि ये क्या चीज़ है और ये आपके साथ भी हाथ करेगी, मतलब ये था कि मेरे साथ और मुज़ाकरात कर लो और मुझे बचा लो। तो साथ ही इसने ये भी कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से भी अपील करता हूं कि वो मेरी माजरत के अल्फाज उसने अदा किए और कहा कि मैंने उनके साथ उनके बारे में बड़ी सख्त बातें की हैं। सख्त बातें किया कि ये इसने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, मसलन मौलवी डीजल कहा, फजलू कहा, और इसके पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो गंदी कंपेन चलाई जिसकी इंतहा नहीं थी। अब ताज़ा तरीन PTI का वार राना सनाउल्ला पर हुआ है। इंडिया की एक वेबसाइट से, पोर्नो वेबसाइट से, एक किसी की गंदी तस्वीरें लोड करके इन्होंने ये कहा कि ये राना सनाउल्ला है। अब देखिए कि इंडिया के साथ PTI का रिश्ता कितना गहरा है और पोर्नो सरत के साथ कितना रिश्ता गहरा है, जहां आकर राना सनाउल्ला के मामले में ये दोनों रिश्ते इकट्ठे साबित हो गए। तो फजलुर रहमान तो ज़ाहिर है वो तो इसको मुंह लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन अब जान बचाने के लिए ये शख्स कितना गिर सकता है कि जिस मौलाना फजलुर रहमान को ये पाकिस्तान का सबसे नाकाबिल कबूल आदमी कहा करता था, नवाज शरीफ और जरदारी से भी ज़्यादा नफरत इसकी मौलाना फजलुर रहमान से थी, आज उसी मौलाना फजलुर रहमान के पाँव पड़ने, उसके तलवे चाटने पर मजबूर हो गया। ये उसका बहुत कुछ चाटने पर मजबूर हो जाएगा अगर मौलाना फजलुर रहमान ज़रा भी कोई इंडिकेशन दे कि हाँ मैं मुज़ाकरात करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। और इमरान खान के बारे में आपने देखा कि कुछ अरसे से इसकी वो मुहिम ख़त्म हो गई है कि इलेक्शन कराओ वरना मुल्क टूट जाएगा। अब ये इलेक्शन की बात नहीं करता, इसकी किसी तकरीर में, किसी ट्वीट में, किसी व्लॉग में, किसी खिताब में इलेक्शन की बात नहीं होती, बल्कि बैन सतूर ये यही कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहाँ जाना चाहता है, इसकी प्रायोरिटी भी सामने आ चुकी है। इसने कहा है कि मुझे या तो बरतानिया भेज दो या अमेरिका भेज दो, और इसराइल भी बीच में कूद पड़ा, उसने को सऊदी अरब से रब्ता किया लेकिन वो भी नाकाम ठहरा। अब ये सवाल उठा रहा है बार बार कि मुझे हटाकर
یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کیا خدمت کرنا چاہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جو ہے ساری توغ و دو اس معاملے پر ہے کہ مجھے رستے سے نہ ہٹایا جائے۔ اب یہ الیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتا، اب یہ حکومت کا استعفیٰ ڈیمانڈ نہیں کرتا، اب یہ جنرل عاصم نصیر کا استعفیٰ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے رستے سے مت ہٹاؤ۔ تو اب بی بی سی کا وہ انٹرویو جس پر اسے کہا گیا، جس کا ہم اگر عوامی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ ارے گدھے کے بچے، یہ تم نے کیا انٹرویو دے دیا ہے، اس انٹرویو میں تو یہ مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے کے ہیں وہ بھی 2 سوال میں صرف پڑھ کر سناؤں گا۔ تو اس نے پھر بی بی سی سے رابطہ کیا کہ براہ کرم، وہ بی بی سی کی ورلڈ سروس تھی جس میں عمران خان نے انٹرویو دیا۔ تو اردو ویب سائٹ چونکہ پاکستان، انڈیا اور کسی حد تک بنگلہ دیش میں، مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو خاص طور پر پاکستان میں تو تقریباً ہر آدمی بی بی سی کی ویب سائٹ دیکھتا ہے اردو کی۔ تو اس نے یہ اپیل کی، ریکویسٹ کی بی بی سی سے کہ اس کا ترجمہ اردو ویب سائٹ پر نہ کیا جائے، لیکن بی بی سی، ظاہر ہے کوئی بھی ہو، صرف بی بی سی کی بات نہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، اس طرح کی ریکویسٹ کسی کی طرف سے اس سے پہلے کبھی آئی نہیں، وہ بھی حیران رہ گئے ہوں گے کہ یہ واقعی یہ الو کا پٹھا ہے کہ بی بی سی سے کسی نشریاتی ادارے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ سٹوری کی ہے وہ اسے روک لو۔ اس طرح سٹوریاں نہیں رکتی۔ یہ پاکستان تو نہیں ہے جہاں عمران خان وزیر اعظم تھا اور ایک ٹیلی فون آتا تھا کہ فلاں خبر نہیں چھپے گی تو وہ نہیں چھپتی تھی۔ تو بہرحال اصل میں انٹرویو تو کافی سارے سوال تھے، لیکن تکرار دیکھیے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ سوال اس نے بی بی سی نے کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پوزیشن تو اس وقت کمزور ہے، مذاکرات کی میز پر رکھنے کے لیے آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے کیا؟ یعنی آپ کی سودے بازی کی پوزیشن تو اب ختم ہو چکی ہے۔ مفہوم یہی اس کا نکلتا ہے کہ اب سودے بازی کی پوزیشن اس کے پاس نہیں رہی۔ تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری پوزیشن اس وقت کمزور ہوگی جب میرا ووٹ بینک کم ہوگا۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس سودے بازی کی قوت کیا ہے، سوال کو اس نے اگنور کر دیا۔ تو بی بی سی کی رپورٹر نے کہا کہ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات کی میز پر رکھنے کے لیے ہے کیا؟ عمران خان نے دوسری مرتبہ اس سوال کو گول کیا اور کہا کہ مجھے حیرانی ہے کہ یہ مجھ سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ والے یا حکومت والے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے ریس سے نکال کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر مجھے ہٹا دیا تو ملک میں باقی رہے گا کیا؟ یعنی وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ تمہارے پاس سودے بازی کی کوئی چیز ہے، ایسی چیز، کوئی ایسا پتہ جسے تم چلا کر سودے بازی کر سکو، کوئی جیت سکو، کوئی جیتنے کو داؤ لگا سکو؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے جواب اس لیے نہیں دیا اور الٹا وہی کہا کہ مجھے بچاؤ۔ جب یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے ہٹا کر ملک کے ساتھ ملک کا کیا فائدہ کرنا چاہتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے پلیز رستے سے مت ہٹاؤ، مجھے گرفتار مت کرو، مجھے سزا مت دو، مجھے نااہل مت کرو، اور سزا جو اس کو ہونی ہے وہ اس کو اندازہ ہے کہ کیا سزا ہونے والی ہے اس کو۔ اس نے بی بی سی کی رپورٹر نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ سر، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس مذاکرات میں پیش کرنے کے لیے ہے کیا چیز ہے جو آپ پیش کر کے مذاکرات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ تو تیسری مرتبہ بھی اس نے وہی جواب دیا کہ اس نے انکار کر دیا جواب دینے سے، اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے، اس نے جواب دیکھے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات میں آفر کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ جواب تیسری مرتبہ اس نے یہ اس سوال کو اگنور کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے قائل کرے کہ میرے بغیر ملک بہتر چل سکتا ہے، یعنی وہی کہ مجھے بچاؤ۔ وہ سوال کا جواب اس نے 3 مرتبہ گول کیا۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ اچھا، یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ بی بی سی کی رپورٹر نے کہا کہ سر، میرے سوالوں کا جواب یہ نہیں ہے، لیکن چلیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کے لیڈر اور کارکن کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا تو پھر سے 9 مئی جیسا ری ایکشن ہوگا۔ چلیے، یہ تو خیر سوال کا جواب ہو گیا، لیکن بی بی سی کے رپورٹر نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو کچھ جمہوری بات نہیں کہ آپ کو گرفتار کیا، آپ آرمی کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ اس کا جواب اس نے کیا دیا، سنیں کہ جب اینٹ آئے گی تو جواب پتھر ہوگا۔ یہ جواب، یعنی یہ جمہوری اصولوں کی بات جب اس سے کی گئی تو اس نے یہ جواب دیا۔ اب یہ بھی احمقانہ جواب تھا جس کی بہت زیادہ بیرونی سطح پر اس کی بہت زیادہ مذمت بھی ہو رہی ہے۔ سوال بی بی سی نے پھر کیا کہ اچھا، آپ کی اس بات کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ میں نے دھمکی نہیں دی، دھمکی تو میرے کارکن دے رہے ہیں۔ دھمکی اصل دھمکی ترجمہ کیا تھریٹ کا۔
تھریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خطرہ پیش کر رہے ہیں، خطرہ بن رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، خطرہ میری طرف سے نہیں، میرے ورکروں کی طرف سے ہے. بی بی سی نے کہا کہ آپ خود کو پارٹی سے کیسے الگ کر سکتے ہیں، آپ بھی تو پارٹی کا حصہ ہیں. جواب: 9 مئی کو ہم نے پرامن احتجاج کیا تھا. یہ جواب ہے. پہلے کہا کہ ان کا جواب پتھر سے آئے گا، اب کہا ہم نے تو پرامن احتجاج کیا تھا. بی بی سی نے کہا کہ لیکن سر 9 مئی کو تو پرامن احتجاج تھا ہی نہیں. جواب: نہیں، پرامن تھا. یعنی اصرار کیا کہ پرامن تھا. بی بی سی نے پھر سوال کیا. یہ رپورٹر کہتی ہے کہ اس دن میں نے خود اسلام آباد میں دیکھا کہ ہجوم ڈنڈوں، پتھروں، غلیلوں سے مسلح تھا، بلکہ کئی ایک کے پاس تو آتشی اسلحہ بھی تھا جو میں نے خود دیکھا. عمران خان نے کہا، ہاں، اس بی بی سی کے رپورٹر نے مزید کہا کہ اس ہجوم کو توڑ پھوڑ اور وائلنس کرتے میں نے خود دیکھا ہے. لوگ آرمی تنصیبات پر بھی حملے کر رہے تھے. دوسرے شہروں میں بھی آپ کی ویڈیو، آپ کے کارکنوں کی ویڈیو تصویر ہے اور آپ اس کو پرامن کہہ رہے ہیں. تو جواب عمران خان نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہی ہو. اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، یہ اور بھی آگے اسی قسم کے ہم آتے ہیں، لیکن یہ 4-5 سوال اور ان کے جواب آپ نے دیکھ لیے کہ کیا کوئی میڈیاکر قسم کا سیاستدان، بلکہ کسی پارٹی یونٹ کا صدر، جسے ہم سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے لیکن سیاسی کارکن کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ سیاسی لیڈر ہے بھی تو ایک محلے کی سطح کا، یونین کونسل کی سطح کا، کسی کالونی کی، کسی چھوٹے شہر کی سطح کا سیاسی لیڈر، مقامی سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر، وہ بھی ان سوالوں کی جواب اس طرح سے نہیں دے سکتا جس طرح اس گدھے نے انٹرویو دیا. اور پھر خیر سے یہ انٹرویو بی بی سی کا پورا اردو ترجمہ ہو کر اس کی اردو کی ویب سائٹ پر آ گیا، اور اب وہ ایک پھر تماشا چل رہا ہے. ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. عثمان بزدار، عمران خان کا وسیم اکرم پلس، اس نے سیاست چھوڑ دی، یہ گویا پارٹی بھی چھوڑ دی، عمران خان کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ عمران خان کی سب سے فخریہ پیشکش تھی پاکستان میں. مراد سعید کا نمبر بھی اس کے بعد آتا ہے. تو اس فخریہ پیشکش نے پارٹی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی خاموشی سے. یہ حکومت کی برطرفی کے بعد ایکٹیو نہیں تھا، لیکن پچھلے 6-7 دنوں سے یا شاید کچھ زیادہ دنوں سے یہ رابطے میں تھا، یا کچھ لوگ اس کے ساتھ رابطے میں تھے. ان رابطوں میں اسے کنونس نہیں کیا گیا کہ تم پارٹی چھوڑ دو، یہ فیصلہ اس نے خود کیا ہے. رابطوں میں جس کی ابتدا اس نے خود کی، ان رابطوں میں اس نے فرا گوگی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو عام تھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ عثمان بزدار نہیں چلا رہا، بلکہ یہ فرا بی بی چلا رہی ہے. فرا گوگی کا پورا نیٹ ورک، جس میں اس کا خامد بھی تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، گجر، افضل گجر کہ اسلم گجر، کوئی ایسا ہی کوئی غلیظ کردار تھا، آسن گجر. اور پھر اس میں یہ ان کی گرو تھی پنکی پیرنی عرف پنکی جادوگرنی. کیونکہ جادوگرنی یہ اس وقت یہ عظما کاردار صاحبہ نے بتایا تھا کہ یہ گینگ عثمان بزدار، آسن گجر، فرا گوگی، اس کی 6 سہیلیاں، اور یہ سارا جو مال بناتے تھے ہر روز کے حساب سے اس کا 70% عمران خان کو وایا پنکی جادوگرنی جاتا تھا، اور 30% یہ باقی سارا گینگ رکھتا تھا. یعنی 70% کا اکیلا حقدار عمران اور اس کی بیوی، اور باقی 30% کے حصے دار یہ آسن گجر اور عثمان بزدار اور فرا گوگی، اور بھی 1-2 لوگ ان کی سہیلیاں وغیرہ، تھوڑا تھوڑا حصہ ملتا ہوگا. تو عثمان بزدار نے اس نیٹ ورک کی کچھ مزید تفصیلات بتائی ہیں، اور کچھ نشستوں کی تعداد بھی بتائی کہ فلاں موقع پر فرا گوگی نے یہ کہا، فلاں موقع پر پنکی پیری نے یہ کہا، آسن گجر نے یہ کام کیا. بہت ساری چیزوں کا علم حکومت کو، اداروں کو پہلے سے ہے، لیکن کچھ مزید اندرونی سنگین تفصیلات جو اب بیان کی ہیں. اور اس میں پھر اس گینگ کے جو حصے دار تھے، دوسرے گینگ سے باہر حصے دار، ایک تو یہ گینگ لوٹ مار کرتا تھا، ایک اس گینگ کے جو آگے کمیشنر ایجنٹ تھے، مثلا وہ تلمبے کا مولوی طارق جمیل، وہ اس گینگ کا حصے دار تھا اور پارٹنر بھی تھا. اور یہ خبر تو زبان زد عام ہے کہ فرا گوگی نے اس مولوی کو 4 ارب روپے دیے تھے کسی کاروبار میں لگانے کے لیے. ظاہر ہے وہ کسی منافع کی شرح پر طے ہوا ہوگا. وہ 4 ارب روپے لوٹ مار کے تھے، اور اس میں سے فرا گوگی کا بھی کچھ کمیشن تھا، اور مولوی نے بھی خوب مال کمایا. تو اس مولوی کے کردار سے بھی اس نے کپڑے اٹھائے ہیں عثمان بزدار نے. اور جب یہ تسلی ہو گئی کہ ماشاءاللہ خاصا مواد مل گیا ہے،
تو خاصا مواد ملنے کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ اب ہم تمہیں نہیں چھیڑتے، ایک ریلیف اس کو دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ عارضی ریلیف ہے یا یہ کوئی سلطانی گواہ بننے کا اس سے کردار لیا جائے گا، یا اسے پھر سے دھر پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے بھی بے انداز کرپشن کی ہے۔ بلکہ عثمان بزدار نے 4 سال کی وزارت علیہ کے دوران پنجاب میں ایک دن نہیں جانے دیا جس دن اس نے کرپشن نہ کی ہو۔ جنوبی پنجاب میں اس نے ہزارہا ایکڑ زمین زرعی اور ہزاروں کنال ایکڑ زمین شہری قیمتی رہائشی، وہ اس نے سرکاری کاغذات میں انٹری ڈال کر اپنے برادری کے بزدار فیملی کے چاچوں کو، بھتیجوں کو، تائے کو، اس کے بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھانجیوں کو الاٹ کی ہے، اور اس کی مالیت اربوں روپے میں ہے۔ تو اب ان تحقیقات کی روشنی میں پنکی پیرنی جو ہے، پنکی جادوگرنی، بلکہ کالی جادوگرنی، کیونکہ من کالا ہے، چہرہ اس کا بے شک گورا ہوگا لیکن من اندر سے کالا ہے، اور ڈھیروں پلیت من ہے اس کا، ڈھیروں پلیت۔ تو اس ڈھیروں پلیت من والی اس عورت کی شامت بھی اب کسی دن گویا کہ آیا چاہتی ہے، یہ بھی اب نہیں بچے گی۔ اچھا، پرویز الہی کا مسئلہ دیکھیے۔ پرویز الہی یہ چھپا کیوں رہا؟ یہ اس نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ چھپا اس لیے رہا کہ اب معلوم ہو رہا ہے نا، چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں، تو چھپا اس لیے رہا کہ اس نے مسلسل رابطے کیے چودھری شجاع سے بھی اور کچھ دوسرے لوگوں سے بھی، کہ جس طرح یہ دوسرے لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، مجھے بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں، اور مجھے کوئی گارنٹی دی جائے۔ تو وہ گارنٹی اس لیے نہیں مل سکی 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو اس کی کرپشن بے انداز ہے، بے انداز کرپشن۔ عثمان بزدار نے جتنی کمائی کی اس سے زیادہ پرویز الہی اور اس کے ڈکیت بیٹے مونس الہی نے کی۔ ایک تو اس کی کرپشن بے انداز ہے، بہت زیادہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب کا بحران پیدا ہوا تو مقتدر اداروں کی طرف سے، آپ کے علم میں ہے کہ اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو چاہو فیصلہ کر لو، ہم تمہیں کوئی فیصلہ امپوز نہیں کرتے، لیکن قومی مفاد کا جو تقاضا تم بھی سمجھتے ہو۔ مطلب یہ ایک اشارہ تھا کہ تم غلط سمت میں مت جاؤ۔ اس نے وعدہ بھی کیا، لیکن واپس آ کر اس نے اتحاد کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی سے۔ بعد میں یہ ضم بھی ہو گیا۔ پھر بعد میں جب ایک مرتبہ پھر اس نے ملاقات کی اور کہا کہ اسمبلی توڑوں کہ نہ توڑوں، تو اسے کہا گیا کہ اسمبلی توڑو گے تو عدم استحکام آئے گا، پاکستان کی معیشت کی صورتحال اس وقت اچھی نہیں ہے، تو اسمبلی نہ توڑنا بہتر ہے۔ لیکن اس نے وہاں سے مشورہ کر کے پھر آ کر اسمبلی توڑ دی۔ تو یہ 2 ایونٹ ایسے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھول سکتی، چنانچہ اس کو اس فیسلٹی دینے سے ڈینائی کر دیا گیا، اور اس لیے یہ چھپ گیا۔ اور جب اسے حتمی پتہ چلا کہ اب مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ، تو اس نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ پنڈی جا رہا تھا، سنا یہ ہے کہ پنڈی کے بعد اس کی اگلی منزل جو تھی وہ ایبٹ آباد اور یا پتہ نہیں گلگت بلتستان یا کاغان وغیرہ میں، وہاں جا کر اس کی روپوش ہونے کی تھی، کیونکہ گلگت بلتستان میں ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو اب ختم ہونے والی ہے، کسی دن بھی ختم ہو جائے گی۔ اسپیکر کا مسئلہ تو آپ کے سامنے طے ہو گیا۔ تو وہاں جا کر یہ گلگت میں روپوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کی شامت یہ ہے کہ یہ پکڑ میں آ گیا اور گرفتار ہو گیا۔ اچھا، جس مجسٹریٹ نے اس کی ضمانت دی، غلام مرتضیٰ ورک، وہ ایک نہایت ہی کٹر قسم کا یوتھیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ حکومت نے نکالا ہے، اور وزیر اطلاعات نے بھی بیان جاری کیا ہے، حکومت پنجاب نے بھی بیان جاری کیا ہے، جس میں اس کو ڈرٹی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب اس مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بددیانت قسم کے لوگ ہر سطح میں ڈھیروں کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ غلام مرتضیٰ ورک وہی ہے جس نے اس سے پہلے بھی پرویز الہی کو اور وہ اسے ڈپٹی ڈکیت محمد خان بھٹی کو اس نے 5 مرتبہ بلا جواز ریلیف دیا، اور کل کا ریلیف تو کمال تھا نا۔ پرویز الہی کو کھڑے کھڑے بری قرار دے دیا۔ ضمانت کی بات کا سوال تو بعد میں، اس نے اس کو پہلے ہی بری قرار دے دیا۔ یعنی ایک بھاری کرپشن، میگا کرپشن کا کیس ہے، اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی، کسی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی جرم، نہ کوئی فرد جرم، نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی تفتیش، کچھ بھی نہیں۔ بس وہ ملزم پیش ہوا ہے، پرویز الہی پیجا ڈکیت پیش ہوا ہے، اور اس نے اس کو بری قرار دے دیا۔ یعنی ایسا 3 منٹ میں کسی کیس کی، کرپشن کے کسی کیس کی
पूरी समाअत 3 मिनट में मुकम्मल हो गई, माशाल्लाह बरी हो गया। तो अब मेरा तो नहीं ख्याल कि पंजाब हुकूमत इस मजिस्ट्रेट का पीछा छोड़ेगी, लेकिन ऊपर के हालात भी आप देखते हैं कि एक अदालत ने हुक्म दिया कि जितने गिरफ्तार किए गए पंजाब में PTI के कारकुन वो रिहा कर दिए जाएं। क्यों? इसलिए कि अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर है। इसका मतलब ये है कि कल से तमाम डाकुओं को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि डकैतों पर काबू पाना चूँकि हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने जिम्मेदारी अदा नहीं की, इसलिए डकैतों का तो कोई कसूर नहीं है। जब हुकूमत जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी वो तो डाके मारेंगे, लिहाजा जेलों में जितने बंद डाकू हैं सबको छोड़ दो। ये लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा कि वो साकिब नसूर, उसका बेटा नजमुल साकिब, उसने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, उसकी ऑडियो पकड़ी गई। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद ने उसको बरी कर दिया, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट की कमेटी है ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली, इसकी कार्रवाई और इसका नोटिस मुअत्तल किया जाता, उसने तलबी की थी। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की वारदात, यानी करप्शन को खुली छूट दे दी गई। लेकिन उसका असर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पहले तो सेनेट में कमेटी के चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब ने इसका नोटिस लिया और कहा कि ये हाई कोर्ट को, अदालत को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करे। फिर उसके बाद उसी पार्लिमानी कमेटी का यानी ये जो ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी है, उसने नजमुल साकिब के पेश न होने पर उसके समन जारी कर दिए, यानी उसने अदालती हुक्म को लिफ्ट ही नहीं कराई, उसे किसी हैसियत में रखा ही नहीं, उसे कहीं लिखा ही नहीं। और नजमुल साकिब को, यानी चोर बाप के चोर बेटे को समन जारी कर दिए, और अगर वो इस समन के बावजूद कमेटी में पेश नहीं होता तो फिर वारंट जारी किए जाएंगे और गिरफ्तार करके उसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। अब क्या इज्जत रही? यानी पार्लियामेंट के कामों में आप मुदाखलत करते हैं सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में। आपने अदल और इंसाफ का जो हलफ उठाया हुआ है उसको इस तरह पुर्जे पुर्जे करके फेंक देंगे तो क्या ख्याल है कि दूसरी तरफ से फिर आप बच जाएंगे? तो जनाब ये कुछ हो रहा है इस मुल्क में, सूरत हाल ये है। बाकी यही जो खुलासा है वो वही है कि इमरान खान जूँ जूँ अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये तो अपनी जगह बैठा है, अंजाम इसकी तरफ बढ़ रहा है और चारों तरफ से बढ़ रहा है। ये गद्दारी का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, लेकिन अब उस्मान बुज़दार ने जो इंकशाफात की है उसके बाद इस पर एक नहीं कई केसों का इजाफा हो सकता है। फॉरेन फंडिंग का केस अपनी जगह लटक रहा है, तोशा खाने का केस अपनी जगह लटक रहा है, और कई केस इसकी अपनी जगह लटक रहे हैं। और उसके साथ ही ये जो उस्मान बुज़दार के जो इंकशाफात हैं माशाल्लाह, इनके नतीजे में तो पता नहीं कितने केस इसके अंदर से निकलेंगे। और ये अब वही बात बार बार दोहरानी पड़ती है कि अब हफ्तों महीनों की बात नहीं है, अब दिनों की बात है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।